السلام علیکم، میرا نام ہے کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹوریز 2.0۔ جو لوگ ہمارے اس چینل کو سنتے ہیں، ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں، وہ یہ بات جان لیں کہ آپ بالکل ٹھیک جگہ پہنچے ہیں، کیونکہ سلطان محمود غزنوی کی کہانیاں یوٹیوب پر ہزاروں موجود ہیں۔ میں نے بہت تجزیہ کیا، بہت تجربہ کیا، بس ساری جھوٹ پر مبنی ہے، ویوز شپ اور پیسوں کا پھڈا۔ میں جو کہانی آپ کو پیش کر رہا ہوں یہ 3-4 کتابوں کا مجموعہ ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کی تاریخ حقائق کے ساتھ معلوم ہو۔ اسی لیے میری اس کوشش کی داد ضرور دیجیے گا اور مجھے ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر آپ نے پچھلی ایپیسوڈ نہیں سنی تو اوپر آئی بٹن پہ کلک کریں اور ایپیسوڈ سن لیں۔ ناظرین، پچھلی کہانی کا ہم نے اختتام کیا تھا جب اسماعیل موقع سے فرار ہو گیا اور اس کی ماں محمود غزنوی کے پاس پہنچی اپنے بیٹے اسماعیل کی جان بخشی کے لیے۔ اسماعیل کی ماں نے التجا کے لہجے میں کہا، محمود، تمہیں حق پہنچتا ہے، جو الٹی سیدھی باتیں زبان پر آئے کہہ دو، لیکن میرے بیٹے کی جان بخش دو۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا، اگر تم میری جگہ ہوتی تو کیا اپنے اسماعیل کو اتنے انسانوں کی خون بخش دیتی؟ اپنے پاپوش دیکھو اور اپنے آپ سے پوچھو کہ جن کے خون سے تمہارے پاؤں لتھڑ گئے ہیں اور جن کے خون کے چھینٹے تمہارے ٹخنوں کے اوپر تک جا پڑے ہیں، وہ کون تھے؟ تم ایک سلطان کی بیوہ ہو، سلطان کی بیوی ہو، یا بیوہ قوم کا ہر فرد اور سپاہی اس کا اپنا بچہ ہوتا ہے۔ کیا یہ تمہارے بیٹے نہیں تھے جن کے خون سے پھسلتی ہو، جن کی لاشوں سے ٹھوکریں کھاتی تم مجھ سے اپنے بیٹے کی زندگی کی بھیک مانگنے آئی ہو؟ قوم اور فوج کے خون کے ساتھ کھلنے والے حکمران اسی انجام کو پہنچتے ہیں جس تک تمہارا بیٹا پہنچ چکا ہے۔ کل کا سلطان آج کا مفرور مجرم ہے۔ محمود، میں تمہاری ماں تو نہیں، تمہارے مرحوم باپ کی بیوہ ہوں۔ اپنے باپ کی روح کی خاطر مجھے میرا بچہ دے دو، میں سلطنت سے نکل جاؤں گی۔ تمہارے باپ کو میرے ساتھ اتنی ہی محبت تھی جتنی تمہاری ماں سے تھی۔ محمود غزنوی نے کہا، اور تم نے اس محبت سے یہ فائدہ اٹھایا کہ اپنے خاوند کو اس کی نزا کے عالم میں دھوکہ دیا اور اپنے اس بیٹے کو سلطنت کا بادشاہ بنا لیا جس نے سلطنت کو ڈبونے کا اہتمام کر دیا۔ تم اس قوم کی ماں ہو جس کی مائیں میری ماں کی طرح اپنے بیٹوں کو جوان کر کے محاذ کے لیے رخصت کیا کرتی تھیں۔ تم نے اپنے بیٹے کو تخت پر بٹھا کر اس کے سر پر تاج رکھا، تم نے اسے مجرم بنایا۔ محمود غزنوی نے اپنے پاس کھڑے 2 عہدہ داروں سے کہا، اس خاتون کے ساتھ جاؤ اور اس کے بیٹے کو میرے سامنے لے آؤ۔ اس وقت اسماعیل اپنے خیمے میں سر جھکائے بہت پریشان بیٹھا تھا۔ اس نے جب خیمے میں 2 عہدے داروں کو داخل ہوتے دیکھا تو اٹھ کھڑا ہوا، تھر تھر کانپنے لگا۔ اس نے ان عہدے داروں سے کہا کہ وہ اسے فرار کرا دیں تو وہ انہیں منہ مانگا انعام دے گا۔ عہدے داروں نے کوئی جواب دیے بغیر اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے پکڑ کر سلطان کے پاس لے چلو، وہ خود ہی ان کا فیصلہ کریں گے۔ اس طرح اسماعیل اٹھا اور عہدے داروں کے ساتھ چل پڑا۔ اس کی ماں اس کے پیچھے پیچھے آئی۔ اسے جب محمود غزنوی کے سامنے کھڑا کیا گیا تو محمود نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور کہا، تمہاری ماں نے مجھ سے تمہاری زندگی کی بھیک مانگی ہے، میں ایک ماں کی استدعا قبول کرتا ہوں، تمہیں زندہ رہنے دوں گا۔ مشہور مورخ محمد قاسم فرشتہ لکھتا ہے کہ محمود غزنوی نے اسماعیل سے پوچھا اس وقت، اگر تم فتح یاب ہو جاتے تو اس کے بعد میرے ساتھ کیا کرتے؟ اس پر اسماعیل نے کہا، میں تمہیں اپنا قیدی بنا لیتا، میں تمہیں عمر قید کے لیے قید خانے میں ڈال دیتا اور آزادی کے سوا تمہیں زندگی کی ہر آسائش دیتا۔ محمود غزنوی نے کہا، اور میں تمہارے ساتھ اس سے برا سلوک نہیں کروں گا، تم ساری عمر کے لیے جرجان کے قلعے میں قید رہو گے، جہاں آزادی کے سوا تمہیں زندگی کی ہر آسائش اور سہولت مہیا کی جائے گی، اپنی ماں کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو۔ اسماعیل نے باقی عمر اپنی ماں کے ساتھ اس قلعے میں گزاری۔ ایک خطرہ تو یوں ناظرین محمود غزنوی کے لیے ٹل گیا۔ اس وقت جب سلطنت غزنی میں ایک اور خانہ جنگی لڑی جا چکی تھی اور غزنی کی بہترین فوج کی خاصی نفری تباہ و برباد ہو گئی تھی،
لاہور میں راجہ جےپال تک یہ اطلاع پہنچی کہ سلطان سبکتگین مر گیا ہے۔ اس نے اپنے جرنیلوں کو بلایا اور انہیں خوشی سے یہ خبر سنائی کہ اب وہ غزنی کو آسانی سے فتح کر لیں گے کیونکہ سبکتگین مر گیا ہے۔ راجہ جےپال نے پوچھا کیا ہماری فوج حملے کے لیے تیار ہے؟ ایک جرنیل نے جواب دیا اگر پہلے کے 2 تجربوں کو سامنے رکھو کہ ہمیں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک آدمی کے مر جانے سے پوری قوم نہیں مر جایا کرتی راجہ جےپال صاحب۔ غزنی کی فوج میں جو جذبہ ہے وہ ان کے ایک سلطان کے مر جانے سے نہیں مرے گا۔ ہماری فوج پیش قدمی کے لیے تیار ہے لیکن اس میں ابھی لڑنے کا وہ جذبہ پیدا نہیں ہوا جو مسلمانوں میں ہے۔ ہم وہ جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مندروں میں پنڈت بھی لوگوں کو یہی بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف جنگ مذہبی جنگ ہے۔ دوسرے جرنیل نے کہا سبکتگین کا بیٹا محمود جوان ہو گیا ہے۔ میں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ وہ پوری فوج کی کمان کے قابل ہے یا نہیں۔ میں نے اس کے 2 حملے دیکھے ہیں، مجھے اس میں قابلیت اور جرأت نظر آتی ہے۔ ہمیں یہ معلوم کرنا چاہیے کہ وہ کس حد تک قابل ہے۔ راجہ جےپال نے اس پر کہا یہ میں یہی معلوم کر لوں گا۔ تمہیں معلوم ہے کہ میرے پاس غزنی کی فوج کے اونچے درجے کے 2 قیدی ہیں، میں ان سے معلوم کر لوں گا۔ آپ لوگ فوج کی تربیت اور تیاری تیز کر دیں، میں اب بہت جلدی غزنی کی طرف کوچ کروں گا۔ سبکتگین کا کوئی بھی بیٹا اس جتنا قابل جرنیل نہیں ہو سکتا۔ مجھے امید ہے کہ اب ہم 2 شکستوں کے بعد انتقام لے کر سبکتگین کی سلطنت پر قبضہ کر سکیں گے۔ میں ایک لڑکی کی جان کی قربانی بھی دے رہا ہوں۔ پنڈتوں نے لڑکی حاصل کر لی ہے، اسے خاص عمل کے بعد قربان کیا جائے گا۔ راجہ جےپال نے غزنی کے جن 2 قیدیوں کا ذکر کیا تھا وہ نظام و یزی اور قاسم بلخی تھے۔ آپ نے اس داستان کی پچھلی قسمیں پڑھا ہے، سنا ہے کہ راجہ جےپال ان سے پوچھ رہا تھا کہ غزنی کی فوج کی کامیابی کا راز کیا ہے۔ ان دونوں نے اسے تاثر دے رکھا تھا کہ یہ گہرا راز ہے جو نہیں بتائیں گے۔ راجہ جےپال نے انہیں راج محل کے ساتھ ایک کمرہ بھی دے دیا تھا جہاں ایک مسلمان ملازم انہیں کھانا کھلاتا۔ یہ مسلمان غزنی کا جاسوس تھا، وہ ذہنی لحاظ سے بہت تیز تراز تھا۔ اس کمرے کے ارد گرد پہرا تھا۔ راجہ جےپال کو دوسری شکست نے دیوانہ بنا رکھا تھا۔ وہ غزنی پر ایک اور حملے کے لیے فوج کی نہیں بھرتی اور تیاری میں اتنا مصروف تھا کہ غزنی کے ان 2 قیدیوں کی طرف توجہ نہ دے سکا۔ یہ مسلمان ملازم جس کا نام بلا زری تھا انہیں کہہ رہا تھا وہ راجہ کو کوئی جھوٹ موٹ کر راز بتا دیں ورنہ وہ انہیں قید خانے میں ڈال کر بڑی ہی بھیانک اذیتیں دے گا۔ بلا زاری کا یہ مقصد تھا کہ یہ دونوں راجہ پر اپنا اعتماد پیدا کر لیں تو ان کے فرار کی صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ راجہ کو اعتماد میں لینے سے یہ فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا تھا کہ اس سے یہ معلوم کر لیا جائے کہ وہ کب تک غزنی پر حملہ کر رہا ہے، اب کس طرف سے حملہ کرے گا۔ پشاور کے علاوہ کوئی اور راستہ بھی ہو سکتا ہے۔ عمران بلا زری نے ایک روز انہیں کہا اب راجہ تمہیں بلائے تو اسے دھوکہ دینا۔ میں نے تمہیں چھپانے کا انتظام کر لیا ہے، تمہیں یہاں سے جلدی نکلنا ہوگا، ہو سکتا ہے میں یہاں سے غائب ہو جاؤں۔ ایک فرض تو سلطنت کی طرف سے مجھ پر عائد ہے جو مجھے پورا کرنا ہے اور کرتا رہوں گا۔ بلا زری نے کہا مگر میں انسان بھی ہوں، میرے جذبات بھی ہیں، مجھ پر ایک اور فرض آ پڑا ہے، میں تم دونوں سے کچھ چھپاؤں گا نہیں، ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ پنڈتوں نے راجہ جےپال کو بتایا کہ وہ ایک کنواری لڑکی کی قربانی دے تو اسے فتح ہوگی۔ یہ قوم وحشی ہے اور بربریت پسند، کسی عورت کی خاوند مر جائے تو اس کی بیوہ کو اس کی لاش کے ساتھ زندہ جلا دیتے ہیں۔ یہ لوگ انسانی قربانی سے بھی گریز نہیں کرتے۔ پنڈت کو کسی خاص شکل، رنگ اور عمر کی بڑی خوبصورت کنواری لڑکی مل گئی ہے، اسے وہ کسی مندر میں لے گئے ہیں، اسے قربانی کے لیے تیار کیا جائے گا۔ مجھے اس لڑکی کو بچانا ہے۔ اس سے ہمیں کیا فائدہ پہنچے گا؟ یہ بات پوچھی نظام اور یزی نے۔ یہ کافر اپنی تمام لڑکیوں کو اپنے بتوں کے آگے قربان کر دیں، ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ عمران بلا زری نے کہا یہ لڑکی مجھے اس قدر چاہتی ہے کہ میرے ساتھ چلنے کو تیار تھی، وہ اسلام قبول کرنے کا بھی فیصلہ کر چکی تھی۔ میں اسے کبھی نکال لے جاتا لیکن جاسوس کی حیثیت سے میرا فرض مجھے یہاں سے نکلنے نہیں دے رہا تھا۔ میں یہاں سے کوئی کام کی اطلاع یا راجہ جےپال کے آئندہ عزائم کی صحیح خبر لے کر
غزنی کو روانہ ہونا چاہتا تھا۔ لڑکی جب مجھے ملتی یہی کہتی کہ میں اسے غزنی لے چلوں۔ اتنے میں تم دونوں آ گئے۔ یہ بھی میرے فرائض میں شامل ہے کہ تمہیں یہاں سے فرار کراؤں۔ میں لڑکی کو ساتھ لے کر تمہارے ساتھ نکل جانے کا ارادہ کیے ہوا ہوں۔ ایک روز لڑکی مندر میں آ گئی اور واپس نہ آئی۔ مجھے پتہ چلا کہ پنڈتوں نے اسے قربانی کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ قربانی دینے میں ابھی بہت دن ہے۔ مجھے مجرم کہہ لو، جو جی میں آئے کہہ لو، لیکن میں ڈرتا ہوں کہ محبت فرض پر غالب آ جائے گی۔ تم راجہ کو اعتماد میں لو اور یہاں سے نکلو۔ میں تمہیں کچھ دن چھپائے رکھوں گا، پھر لاہور سے نکال بھی دوں گا۔ اس پر قاسم بلخی نے کہا، تم ہم سے جلدی فارغ ہونا چاہتے ہو، ہم سے جان چھڑانا چاہتے ہو؟ بلا زری نے جواب دیا، ہاں بہت جلدی، مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی۔ اس سے ایک روز بعد انہیں راجہ جے پال نے بلا لیا۔ کیا تم میرے سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہو؟ راجہ نے یہ ان دونوں سے پوچھا۔ مجھے امید ہے کہ تم اپنے آپ پر رحم کرو گے۔ نظام اور یزید نے ایک ہی الفاظ میں کہا، ہاں مہاراج، ہم آپ کے سوال کا جواب دینے کو تیار ہیں۔ آپ نے ہمارے ساتھ جو اچھا سلوک کیا، اس کے بدلے ہم آپ کو ہر سوال کا جواب دیں گے۔ راجہ جے پال نے کہا، تمہارا سلطان سبکتگین مر گیا ہے۔ دونوں چونک اٹھے لیکن سنبھل گئے۔ اب غزنی کی سلطنت کو بچانے والا کوئی نہیں رہا۔ تم اب میرا ساتھ دو، میں تمہیں اپنی فوج میں عہدہ بھی دے سکتا ہوں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ اس کا بیٹا محمود اپنے باپ کی جگہ فوج کی کمان کر سکتا ہے؟ اس میں جنگی قابلیت کتنی کچھ ہے؟ اورزی نے جواب دیا، اتنی نہیں جتنی سلطان سبکتگین میں تھی۔ میدان جنگ میں وہ اپنی مخصوص چالیں چلتا ہے۔ اگر آپ کو یہ چالیں بتا دی جائیں تو آپ اسے آسانی سے شکست دے سکتے ہیں، اور آپ کو جو دوسری شکست ہوئی تھی آپ کی جنگ میں، وہ سب چالیں محمود غزنوی کی تھی۔ ان دونوں نے راجہ جے پال کو محمود کی چالیں بتانا شروع کر دیں۔ ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ راجہ نے اپنے جرنیلوں کو بلا لیا، وہ یزید اور بلخی انہیں چالیں سمجھانے لگے۔ ہم آپ کو عملی طور پر بھی یہ چالیں سمجھائیں گے، قاسم بلخی نے یہ کہا، لیکن ہم قیدی بن کر آپ کو ان چالوں کی عملی شکل نہیں بتائیں گے۔ راجہ جے پال نے اسی وقت حکم دے دیا کہ ان کے کمرے میں سے پہرا ہٹا دیا جائے۔ پہرا ہٹا دیا گیا۔ رات آئی اور گزر گئی۔ اگلے روز عمران بلا زری ان کے لیے کھانا لے کر کمرے میں بیٹھ گیا۔ بہت دیر گزر گئی۔ راج محل سے اوزری اور بلخی کا بلاوا آیا۔ بلا زری نے قاصد کو بتایا کہ وہ صبح سے کھانا لے کر بیٹھا ہے، وہ دونوں کمرے میں نہیں ہیں، وہ رات کو ہی نکل گئے تھے، اور بلا زری انہیں ایک گھر میں چھپا آیا تھا۔ عمران بلا زری پر کسی نے شک نہ کیا۔ غزنی کے دونوں قیدیوں نظام اور یزید اور قاسم بلخی کو اس نے راج محل سے فرار کرایا ہے۔ اس نے یہ فرض تو ادا کر دیا تھا، مگر اسے ابھی ایک اور فرض نبھانا تھا، جس کی وجہ سے اس کے دل میں بہت قرار آ رہا تھا۔ یہ وہ ہندو لڑکی تھی جو اس کی محبت کی خاطر اپنا مذہب، اپنا گھر اور اپنا ملک چھوڑنے کو تیار تھی، مگر اسے پنڈت انسانی قربانی کے لیے لے گئے تھے۔ بلا زری خوش وضع، خوش لباس اور خوش گفتار جوان تھا، ہر ڈھنگ کھیلنا، ہر بھیس بدلنا جانتا تھا۔ اس کی زبان میں جادو کا اثر تھا۔ وہ ان مردوں میں سے تھا جن کے خد و خال میں، آنکھوں میں ڈیل ڈھول اور سراپا میں ایسی کشش ہوتی ہے جو جنس مخالف کو کچھ دیر روک کر دیکھنے میں مجبور کر دیتی ہے۔ عمران بلا زری شہزادہ نہیں تھا، راج محل کا ملازم تھا۔ ملازموں جیسے کپڑے پہنتا تھا، ملازموں کی طرح بولتا تھا، مگر غزنی کا جاسوس تھا۔ پنجاب کی اس وقت کی زبان روانی سے بولتا تھا، اور کسی کو کبھی شک نہیں ہوا تھا یہ شخص خوش طبی آدمی راجہ جے پال کی ریاست کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ وہ کچھ عرصے سے لاہور میں تھا، شہر میں ایک مکان میں اکیلا رہتا تھا۔ اس کے اڑوس پڑوس میں رہنے والے اس کے متعلق اتنا ہی جانتے تھے کہ یہ راج محل کا ملازم ہے، ملتان کا رہنے والا، اچھا آدمی ہے اور رات دیر سے گھر آتا ہے۔ اس کی دوستی ایک ہندو جگ موہن کے ساتھ تھی جو اس کا ہم عمر تھا۔ اس کا باپ تاجر تھا۔ جگ موہن اکثر رات کو عمران بلا زری کے گھر آیا کرتا تھا۔ ان دونوں ہندو اور مسلمانوں کی دوستی کم ہی دیکھنے میں آیا کرتی تھی۔ مسلمان اقلیت میں تھے اور ہندو ان سے نفرت کرتے تھے۔ راجوں، مہاراجوں اور پنڈتوں نے مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا کر رکھی تھی۔
मगर जगमोहन जो ज़ात के ब्राह्मण था, इमरान बिलाज़री से पहली ही मुलाकात में इतना मुतासिर हुआ था कि उसे मिलता रहा और उसकी दोस्ती बढ़ती रही। दोस्ती के इब्तदाई दिनों का एक वाक़या है कि एक रात जगमोहन बिलाज़री से मिलने उसके घर आया तो जगमोहन रो रहा था। जगमोहन ने बिलाज़री को बताया, आज मेरी बहन जिंदा जला दी गई। इमरान बिलाज़री ने पूछा, किसने जलाई है? जगमोहन ने बताया, मेरे मज़हब ने। उसकी शादी हुए अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था। उसके खाविंद घोड़े से गिरकर ज़ख्मी हो गया। आज सुबह वो मर गया। उसकी बीवी को भी उसके साथ ही मरना था। आज मेरे बहनोई की लाश चिता पर रखी गई और उसके भाइयों ने मेरी बहन को भी चिता पर खड़ा कर दिया, चिता को आग लगा दी। बिलाज़री, तुमने चिता नहीं देखी होगी। बहुत सी लकड़ियों को इकट्ठा करके उसमें इंसान की लाश को रख के और उसकी कद की लंबाई के हिसाब से लकड़ियां डालकर और ऊंची कमोबेश 1 गज इस पर लाश रख देते हैं। लकड़ियों पर तेल या घी डालते हैं और आग लगा देते हैं। मैं तो लाश को भी जलता नहीं देख सकता, मगर मैंने अपनी बहन को अपने खाविंद की लाश के साथ जिंदा जलते देखा है। कहते हैं कि हिंदू औरत इतनी गैरत वाली होती है कि उसके खाविंद मर जाए तो उसके साथ जिंदा जल जाती है। उसे सती होना कहते हैं। जो औरत सती नहीं होती वो सारी उम्र शादी नहीं कर सकती। वो ख़तरा महसूस करती है कि इंसानी कमज़ोरी से उसे गुनहगार बना देगी, इसलिए खाविंद के साथ ही मर जाना बेहतर है। मैं सती को अच्छा समझता था, मगर जब अपनी बहन को जिंदा जलते देखा तो मुझे मालूम हुआ कि हमारा मज़हब किस कदर बेरहम है। कोई औरत जिंदा नहीं जलनी चाहिए। तुम्हें मालूम है कि बिलाज़री क्या हुआ? मेरी बहन को घसीट कर चिता तक ले गए और उसे उठाकर चिता पर खड़ा कर दिया गया। इसके पाँव रस्सियों से बांध दिए गए। वो मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। मैं इसे बचा ना सका। वहाँ कमोबेश 150 आदमी थे। कोई भी इसे बचाने के लिए आगे ना बढ़ा। सब मज़हब की जंजीरों में जकड़े हुए थे। मैंने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। मुझे लकड़ियों के जलने की आवाज़ आई और इसके साथ ही मुझे अपनी बहन की चीखें सुनाई दी। मैंने घूम कर देखा, शोले बहुत ऊंचे थे। इनमें मुझे अपनी बहन नज़र नहीं आई। वो चीख रही थी। फिर जलती हुई लकड़ियों की तड़ाक तड़ाक ने इसकी चीखें ख़त्म कर डाली। मुझे गशी आने लगी। मैं वहाँ से चला आया। मैं अभी तक बहन की चीखें सुन रहा हूँ। मुझे अपने मज़हब से नफ़रत हो गई है। इमरान बिलाज़री ने कहा, वो मज़हब ही क्या जिसने इंसानों को नफ़रत हो जाए? वो मज़हब ही क्या जो इंसानों को जीने का हक़ से महरूम कर दे? कोई मज़हब बर्बरियत की इजाज़त नहीं देता। मैं तुम्हें अपने मज़हब में लाने की कोशिश नहीं कर रहा, सिर्फ बता रहा हूँ कि मेरा मज़हब औरत के लिए बहुत नरम है। अगर किसी औरत का खाविंद मर जाए तो उसे इजाज़त होती है वो 3 माह बाद शादी कर ले। अगर वो जवान हो तो कोशिश की जाती है कि उसकी दूसरी शादी हो जाए। इस्लाम औरत को ज़रा सी भी जिस्मानी ईज़ा देने की इजाज़त नहीं देता। जगमोहन ने कहा, हमारे पंडित दूध पीते बच्चों की कुर्बानी भी दिया करते हैं। ऐसा अक्सर होता है कि खुश्क साली हो या कहत का ख़तरा हो, सैलाब का डर हो तो किसी मासूम बच्चा पकड़कर इसे ज़िबा कर दिया जाता है, फिर इसकी लाश जला दी जाती है। अब हमारा राजा जयपाल गजनी से शिकस्त खाया है तो पंडितों ने उसे कहा है कि वो एक कुंवारी लड़की की कुर्बानी दे तो इसकी शिकस्त फतह में बदल जाएगी। ये कुर्बानी कब दी जा रही है? पंडित ख़ास किस्म की लड़की की तलाश में हैं। जगमोहन ने जवाब दिया, उन्होंने ऐलान कर रखा है कि लोग मंदिरों में अपनी कुंवारी बेटियों को भेजा करें। लड़कियां मंदिरों में जाती हैं। अभी पंडितों को ख़ास किस्म की लड़की नज़र नहीं आ रही। तुम्हारी कोई बहन कुंवारी तो नहीं? मेरी छोटी बहन कुंवारी है, जगमोहन ने जवाब दिया, लेकिन मैं इसे मंदिर में नहीं जाने देता। मेरे बाप ने भी इसे कहा है वो मंदिर ना जाया करे। मेरी बहन बहुत खूबसूरत है। मुझे डर है कि वो पंडितों के सामने गई तो वो इसे कुर्बानी के लिए मुंतखब कर लेंगे। इमरान बिलाज़री का मौका मिल गया कि इसने जगमोहन को इस्लाम के बुनियादी असूल बताए और कहा, हमारा मज़हब बनी नौह इंसान की बहबूद और हकूक़ देने के लिए आया था। जगमोहन का दिल ज़ख्मी था। इमरान बिलाज़री की बातों से उसे तस्कीन होने लगी। बिलाज़री ने कहा, तुमने अच्छा किया है कि अपनी छोटी बहन को पंडितों से छुपा रखा है। राजा जयपाल ने शिकस्त खाई है तो इसकी गलती है। वो अपने आप को फ़रेब दे रहा है और अपनी कौम को भी हकीकत ये है कि इसे पंडित फ़रेब दे रहे हैं। हर कोई बादशाह या महाराजा की खुशनुदी चाहता है।
हर एक का अपना अपना तरीका होता है। ये मुसलमानों में भी होता है, ईसाइयों में भी। पंडित हो या मौलवी, इनके पास मज़हब की पेशोई होती है, इसलिए वो मज़हब का मोड़ तोड़कर अपने बादशाह को खुश कर लेता है। और तुम्हारे पंडितों ने भी यही कुछ किया है। राजा जयपाल को ये कहने के बजाय कि अपनी गलतियों और सुल्तान सब्तुगीन कामयाबियों को परखे और अपनी फ़ौज में रद्दोबदल करे, पंडितों ने इसे ये कहकर इसका दिल पर चाह किया कि देवता नाराज़ हैं, वो एक कुंवारी की कुर्बानी मांगते हैं। तुम जैसे अपने मज़हब की खराबी कहते हो, ये दरअसल तुम्हारे मज़हब पेशवाओं की खराबी है। इंसानों की पैदा करता खराबियाँ हमारे मज़हब में भी हैं। हमारे मौलवी और इमाम भी बादशाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए ऐसी कबाहतें पैदा कर लेते हैं जिन्हें इंसानी जहन कबूल नहीं करता, लेकिन इस पर वो मज़हब की छाप लगाकर लोगों का मुंह बंद कर देते हैं। अगर बादशाह अपने तख्त व ताज की मजबूती के लिए मज़हब को इस्तेमाल करे और मज़हब की आड़ में बैठ जाए, तो मजहबी पेशवा ऐसे मज़हब के असूलों और फ़लसफ़ों को तोड़ मोड़ कर इसे आड़ मुहैया कर देते हैं। अगर यही बादशाह मज़हब से निगाहें फेर कर रियाया पर जुल्म तशद्दुद शुरू कर दे, तो यही मज़हब पेशवा इसकी धांधलियों झूठ को मजहबी जवाज़ मुहैया करेंगे। मज़हब हर किसी के लिए काबिल कबूल होता है, मज़हब को इसके पेशवा काबिल नफ़रत बनाया करते हैं। क्या तुम्हारे मज़हब में इंसानों की कुर्बानी दी जाती है? जगमोहन ने पूछा। इमरान बिलाज़री ने जवाब दिया, नहीं, हमारा मज़हब इसे कताल कहता है। अगर हमारा कोई मजहबी पेशवा किसी को इंसानी कुर्बानी के लिए तैयार करेगा तो वो कातिल कहलाएगा, वो सज़ाए मौत पाएगा। मुसलमान मैदान में जंग लड़ते हैं और अपनी जानें दिया करते हैं, और यही सुल्तान सब्तुगीन की कामयाबी का राज है। मैं तुम्हारे मज़हब की तौहीन नहीं करना चाहता, हकीकत बयान करता हूँ। हम सिर्फ़ एक खुदा की इबादत करते हैं, हमारे कई खुदा नहीं, और हमारा खुदा पत्थर और मिट्टी के भी नहीं। अपनी अकल इस्तेमाल करो, ये बुत एक जगह ढरे हुए हैं, रखे हुए हैं, तुम इन्हें सिर्फ मंदिरों में देख सकते हो। ये अपने ऊपर बैठी मक्खी को भी नहीं उड़ा सकते। इनमें जान नहीं, रूह नहीं, हिम्मत नहीं, वकार नहीं, इनके अंदर कुछ भी नहीं, ये खोखले होते हैं। और तुम अपने बुत को तोड़ो, फिर देखना क्या तुम्हारा बुत अपने टुकड़े जोड़ सकता है या नहीं। ये तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा। हमारा खुदा सिर्फ मस्जिद में नहीं रहता, हर जगह मौजूद रहता है। हमारे दिलों में रहता है, हमारे कंधों पे रहता है, हमारी आँखों में रहता है, हमारे जहनों में रहता है। वो किसी इंसान का खून नहीं मांगता, ना किसी कुंवारी को अपने सामने ज़िबा करके ख्वाहिश मांगता है। अच्छा नाजरीन, आगे क्या बातें हुई जगमोहन की और इमरान बिलाज़री की। आगे ये लोग दोनों मिलके क्या प्लान बनाएंगे। क्या जगमोहन मुसलमान हो जाएगा, उसे अपनी बहन रिश्ते में दे देगा? क्या पंडितों से डर कर जगमोहन ऐसा कदम उठा सकता है? ये सब कुछ जानने के लिए हमारे आने वाली किस्त का ज़रूर इंतज़ार करना। डेली रोज़ाना किस्त रात को 8 से 9 बजे के दरमियान अपलोड की जाती है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना, बहुत याद रखना, बहुत याद रखना। अल्लाह ताला हम सबको मीज़ान पर कामयाब करे, आमीन।